من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق اور عطا سے آج ہم چھٹے روزے میں داخل ہو گئے ہیں۔ نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد درس قرآن مجید کے اندر شریک ہیں۔ آج کا موضوع وہ ہے جس کے بغیر نہ علم مکمل ہوتا ہے، نہ تربیت اور نہ ہی اصلاح، اور وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم۔ ہم سب پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم سکھاتے بھی ہیں؟ کیونکہ تعلیم صرف معلومات دینا نہیں، تعلیم دلوں میں چراغ جلانا ہے، اور یہ چراغ سب سے کامل جس نے جلایا اللہ رب العزت نے انہیں سراج منیر کا لقب عطا فرمایا۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صفات رکھی تھیں کہ آپ ایک بہترین معلم، بہترین استاذ، بہترین والد، بہترین امام، بہترین خطیب، بہترین رہبر اور بہترین لیڈر، اور یہ ساری اللہ رب العزت نے صفات کو اکٹھا کر کے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات کے اندر جمع فرما دیا، اور ایسا چراغ، کامل چراغ بنایا، تو فرمایا کہ خالی چراغ ہی نہیں ہے بلکہ سراج منیر ہے کہ جو اس کے قریب ہو جاتا ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یعنی اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں پاک کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ تصوف میں تزکیہ کیا جاتا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے دل تو صاف کر لو نا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تزکیہ کرواتے تھے، اپنا دل پاک کرو، باطن صاف کرو۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرمایا، اور وہ کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خالی علم سکھانا، تو یاد رکھ لو علم خالی ہونا، حکمت نہ ہو تو وہ علم کامیابی کی طرف نہیں جاتا، وہ نافع نہیں ہوتا۔ علم کے ساتھ حکمت کا ہونا ضروری ہے۔ غور کیجئے کہ حضور علیہ السلام پہلے تزکیہ کرواتے ہیں، پھر تعلیم دیتے ہیں، یعنی دل صاف، پھر علم داخل۔ یہی تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلیمی ماڈل اور تعلیمی معیار۔ پہلے دل صاف کیا، اور پھر جب دل صاف ہو تو پھر ہی عمل اور علم داخل ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنے سارے اوصاف سے نوازا۔ چونکہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز تعلیم، تو انداز تعلیم میں اگر ہم سب سے پہلے وصف کی بات کریں تو تعلیم محبت کے ساتھ ہوتی ہے، ڈانٹ کے بغیر۔ سب سے پہلے جو بھی معلم ہے اس کے دل کے اندر محبت ہونی چاہیے۔
ہمارے استاد صاحب پڑھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ 1000 بندے کا صبر ہو نا تو پھر اسے استاد کی سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے، وگرنہ بچے تو کوئی آ کے کہے گا استاد جی اس نے میری قلم نکال لی، تو کوئی کہے گا اس نے میرا کاغذ پھاڑ دیا، تو کوئی کچھ کہے گا، کوئی پھر سب کوئی ماری جائے، سب کوئی ڈانٹتا جائے. نہیں، 1000 بندے کا صبر ہو تو ایک معلم کی سیٹ پر اسے بیٹھانے کا شرف حاصل کیا جاتا ہے اور شرف حاصل ہوتا ہے، پھر وہ اس اہل ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ سارے اوصاف عطا فرمائے تھے. آپ کے پاس ایک دیہاتی آیا، اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا. صحابہ کرام علیہم رضوان تو غصے میں کھڑے ہو گئے، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، پانی بہا دو، میں نرمی سے اسے سمجھا دیتا ہوں. یہ کیا تھا؟ یہ نصاب نہیں، یہ اخلاق تھا، یہ سزا نہیں تھی، یہ اصلاح تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں شخص کو سمجھایا، اس کے دل میں مسجد کی عظمت بھی آ گئی اور محبت بھی پیدا ہو گئی. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ غلطی پر فوراً ڈانٹ دیتے ہیں اور فوراً لیبل لگوا دیتے ہیں، ڈانٹ، تحقیر کروائی، رسوا کروایا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے جناب والا نوجوان، ہمارے لوگ مسجد کی طرف یا دین کی طرف رغبت نہیں کرتے. ہمارے درس دینے کا انداز ہی اتنا سخت ہے کہ بس جا کے ساری بالٹی پانی کی ایک دفعہ الٹا دینی ہے. یہ دور بڑا مادیت کا دور ہے. جن کے ہاتھ میں موبائل ہے ان کو اگر تبلیغ کرنی ہے تو آہستہ آہستہ آہستہ، پتھر کے اوپر اگر ایک قطرہ ٹپکتا رہے نا تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، جو اگر بالٹیاں بھر بھر کے ڈالو گے تو وہ بہہ جائے گا. تو اپنی اولاد کی اگر تربیت کرنی ہے تو آہستہ 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 پہلے خود رول ماڈل بنے. اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے مصطفیٰ کی جو زندگی ہے نا، میرے مصطفیٰ کی جو سیرت ہے، یہ تمہارے لیے ایک نیک نمونہ ہے. کسی کام میں بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو حضور علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھو، آپ کی سیرت کو سامنے لے آؤ. تو حضور علیہ السلام نے اس کو سمجھا دیا. پھر اسی طرح آپ کا انداز بڑا پیارا تھا. ایک تو یہ وصف محبت، دوسرا سوال پیدا کرنا اور ذہن جگانا طالب علموں کا، یہ آپ کے اندر بڑے کمال درجے کی بات پائی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف لیکچر نہیں دیتے تھے، ذہنوں کو جگاتے تھے. ایک دن فرمایا بتاؤ مفلس کون ہے؟ اب صحابہ کو غور کرنے پہ مجبور کیا. فرمایا غور تو کرو نا، خالی ایک سننا ہوتا ہے، ایک غور کرنا ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم بھی آپ سے جواب لے لیتے ہیں. فرمایا بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا جس کے پاس مال نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا مگر اس نے کسی کو مارا ہوگا تو کسی کو ساتھ گالی بھی دی ہوگی، کسی کا حق بھی کھایا ہوگا تو کسی کا دل بھی ستایا ہوگا. فرمایا وہ سارے لوگ اس کی نیکیاں لے کے چلے جائیں گے اور وہ اکیلا کھڑا ہو جائے گا. لے کے تو نیکیاں آیا تھا لیکن قیامت والے دن لے کے کوئی اور چلا جائے گا. فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہوگا. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ انداز تعلیم تھا. پہلے سوال، پھر تعریف بدل دی، اور یہ ذہنی ایک انقلاب ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر اللہ رب العزت نے سمجھانے کا بہت بڑا وصف رکھا تھا کہ بات سمجھایا بہت پیار سے کرتے تھے. پھر ایک وصف یہ بھی ہے کہ عملی نمونہ بن کر سکھاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا تعلیمی ہتھیار تھا عمل. اب یہ سب سے بڑی ہمیں مثال ملتی ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں میں 10 سال کی عمر تک 10 سال
تک خدمت رسول میں رہا. چھوٹا سا بچہ تھا تو آیا تھا. 10 سال تک خدمت کی, کبھی حضور نے اف تک نہ کہا, نہ یہ پوچھا کہ یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, وہ نہ کیا. یہ ہے تربیت, خاموش, محبت, مستقل برداشت, نرم رہنمائی. اور قرآن نے اسی کے بارے میں تو کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کا اخلاق خود ایک چلتی پھرتی ہے میرے حبیب, یونیورسٹی ہم نے بنا دی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ بہت کمال کا تھا آپ کے زندگی کے اندر, آپ کے اوصاف کے اندر. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کچھ مہمان آئے تو سب نے آپس میں تقسیم کر لیے. ایک حضور علیہ السلام نے فرمایا میری طرف بھیج دو. تو ظاہر بات ہے جو اجنبی مہمان ہو نا, تو وہ تھے بھی غیر مسلم, تو وہ تو ظاہر بات ہے ڈرتے ہیں کہ شاید باہر نکلیں گے تو پہرے دار ہوتے ہیں رات, کہیں جان کہیں نہ آیا, سلا دیا. رات کو اسے کہیں پیشاب کی حاجت ہوئی. اب وہ ڈرتا تھا کہیں میں باہر نکلوں گا تو میرا تو اپنا وطن ہی نہیں, تو اس نے بستر کے اندر پیشاب کر دیا. تو صبح اٹھا نا, اٹھتے ہی اس نے نماز سے پہلے ہی بھاگنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ یہ تو بڑی بے عزتی کا مقام ہے, میں بھاگتا ہوں. اب حضور علیہ السلام جب اٹھانے کے لیے گئے, دیکھا تو وہ تو غائب ہے اور بستر پہ پیشاب ہے. حضور نے بستر اٹھایا اور خود پانی لے کے دھونا شروع کر دیا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا ہم کس لیے کھڑے ہیں؟ فرمایا تم کھڑے ہو, اپنی جگہ پہ ہو, تمہیں خود ثواب ملنا ہے, یہ کام مجھے کرنے دو. اب وہ دوڑا ہوا ہے, راستے میں اسے خیال آیا کہ میری پیسوں والی تھیلی تو ادھر ہی رہ گئی. پھر وہ واپس دوڑا کہ میرا تو زیادہ راہ زیادہ سفر سارا تو ادھر ہے. اب وہ واپس آیا نا تو اس نے دیکھا کیا منظر کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گندگی کو صاف کر رہے ہیں. حقیقت میں بظاہر تو نظر آ رہی تھی انہیں زہری گندگی, لیکن حقیقت میں حضور اس کے کفر کو صاف کر رہے تھے. اس نے آ کے جب دیکھا اور دیکھ کے وہ تو حیران رہ گیا کہ امام الانبیاء جیسی ہستی یہ کام کر رہی ہے. اس نے ادھر سے ہی حضور علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑا, گندگی صاف کی اور کہا آقا آپ کا یہ عملی نمونہ میں دیکھ کے اس بات پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ مجھے اپنا کلمہ پڑھا کے اپنی امت میں شامل فرما لی. آپ لگائیں اندازہ کہ اس طرح آپ کا عملی وصف آپ کے اندر پائے جاتے تھے. پھر ایک وصف یہ بھی تھا کہ ہر شخص کی سطح کے مطابق تعلیم دیتے تھے, ہر شخص کی سطح کے مطابق. ایک بدو کے لیے انداز الگ تھا, بچوں کے لیے الگ تھا, خواتین کے لیے تعلیم کا انداز الگ تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں تھے, آپ نے انہیں سینے سے لگایا اور فرمایا اے لڑکے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں, اللہ کو یاد رکھو وہ تمہاری حفاظت رکھے گا. سینے سے لگایا, کہا اے لڑکے اللہ کو یاد رکھو وہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہ تعلیم بھی تھی, دعا بھی تھی اور محبت بھی تھی. تعلیم کا اصول یہی ہے کہ طالب علم کو سمجھو پھر اس کو سکھاؤ کہ یہ اس کی نفسیات کیا ہیں, یہ چاہتا کیا ہے, یہ کس طرح سے چلے گا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی سطح کے مطابق اس کو سکھایا کرتے تھے. آپ کے پاس ایک بدو آیا, آپ کے گلے میں چادر تھی, اس نے آ کے چادر سے پکڑا, اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا نا اس میں سے مجھے بھی دو, مجھے ضرورت ہے, میری فلاں حاجت نہیں پوری ہو رہی. اب دیکھو یہ انداز کیا ہے لینے کا. اب حضرت عمر پاس کھڑے ہیں, وہ تو جلال میں آ کے فرمایا عمر نہ,
ایسے نہیں کرنا. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ اس چادر کے کچھ نشان بھی گلے میں پڑ گئے. اس طرح اس نے زور سے کھینچا تو حضور نے فرمایا جاؤ میرے صحابہ اس کو کچھ دو، جو لیتا ہے اس کو راضی کر دو. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کیا انداز محبت تھا. ہر شخص کی سطح کے مطابق اسے کلام ہوتا تھا. اب وہ تھا بدو، دیہاتی تھا، سادہ بندہ تھا، اسے بندہ کیا سکھاتا کہ کیسے کرنا ہے کیسے کرنا ہے. وہ آہستہ آہستہ سیکھ جاتا. اسی طرح رمضان المبارک کا جو چونکہ ماہ مقدس چل رہا ہے، ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو روزے کی حالت میں حق زوجیت ادا کر بیٹھا ہوں، آقا میں تو برباد ہو گیا. تو فرمایا جا روزے رکھ لے 60. اس نے کہا کہ میرے اندر تو سخت ہی نہیں ہے، کمزور بندہ ہوں. حالانکہ اس کے اوپر محدثین نے بڑی باتیں کی ہیں کہ اگر کمزوری اتنی ہے روزے ہی نہیں رکھ سکتا تو پھر ادھر کیا کرنے گیا تھا. تو اس نے کہا کہ میں تو روزے نہیں رکھ سکتا، میں تو کمزور ہوں. تو فرمایا جا پھر 60 مسکینوں کو کوئی کھانا کھلا دے. وہ عرض کرتا ہے آقا میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں، خود غریب ہوں، محتاج ہوں. تو فرمایا چل بیٹھ جا. اب وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گفتگو صحابہ کرام میں ہوتی رہی. اچانک کوئی شخص آیا اور اس نے آ کے کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا اور حضور نے فرمایا کہاں ہے وہ روزہ توڑنے والا؟ وہ کھڑا ہوا، عرض کیا رسول اللہ میں ہوں. فرمایا جا مدینہ کے سارے مسکینوں کے اندر تقسیم کر دے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اب وہ کیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے بڑا تو کوئی مسکین ہی نہیں، کوئی غریب ہی نہیں. اب حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ جا پھر جا خود بھی کھا تیرا بھلا ہو اور اپنی اولاد کو بھی کھلا، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلا. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ کہاں گئے شبر بھائی؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں کہ جا منگتے کا بھلا ہو. خود ٹوکرا بھی دے پیار انہیں ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں کہ منگتے کا بھلا ہو. اور پھر فرمایا کہ ہم کو کریم آقا ملے ہیں ایسے، کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے ہیں خزانے. پھر بتاؤ اے مفلسو تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے؟ اپنے تو رہے اپنے، غیروں میں بھی دکھا دو جنہیں میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی ذہنی سطح کے مطابق اس کو سمجھایا کرتے تھے اور اس کو پڑھایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے. پھر ایک وصف یہ بھی تھا، آسانی پیدا کرتے تھے. جیسے اس کے اندر آسانی پیدا کی. اب وہ نہ تو روزے رکھ سکتا ہے نہ وہ اس کا کفارہ ادا کر سکتا ہے، تو آسانی کا پہلو تلاش کیا اور اس کو آپ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسانی پیدا کرتے، مشکل نہیں پیدا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگوں آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ. اور یہ حدیث صرف مبلغین کے لیے نہیں ہے، ہر استاذ کے لیے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بوجھ نہیں بنایا، رحمت بنایا ہے. اسی لیے تو اللہ نے آپ کو رحمت کا لقب بھی عطا فرمایا. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رحمت کا تاج پہنا کے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. حضرات محترم پھر ایک وصف یہ بھی تھا کہ خاموشیوں سے تعلیم دیتے تھے. کبھی آپ خاموش رہ کر سکھاتے تھے، کبھی کسی کو سوال کا جواب سوال سے دیتے تھے، اور کبھی 3 بار بات دہراتے تھے تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے. یہ ساری تعلیمی حکمتیں تھیں. اور جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے تربیت یافتہ تھے، فیض یافتہ تھے، پھر انہوں نے بھی آگے یہی طریقہ استعمال فرمایا. آپ دیکھ لیں حسنین کریمین، چھوٹی عمر ہے،
ایک بابا وضو خانے پہ وضو کر رہا ہے. اب دونوں بھائی دیکھ رہے ہیں, تربیت یافتہ کس کے ہیں؟ نانا کی بارگاہ سے. دیکھ رہے ہیں کہ بابا وضو غلط کر رہے ہیں, اب سمجھائیں گے تو بابا ہو سکتا ہے غصے میں آئے گا کہ لڑکو تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے. اب فیض یافتہ کہاں سے تھے, کس یونیورسٹی سے تھے؟ کہنے لگے کہ بابا جی ہم دونوں نا وضو کرتے ہیں, آپ نے بتانا ہے کہ ہم دونوں میں سے وضو کس کا ٹھیک ہے. دونوں نے وضو کیا تو بابے کو اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی, عقل سلیم دی, تو وہ بزرگ کھڑا ہو گیا اور اس نے دونوں کے ہاتھوں کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرا اور پیار دیا. کہنے لگا کہ بیٹو تمہارا وضو تو کامل اور درست ہے, میرے وضو کے اندر غلطی تھی. اب دیکھو نا انداز تعلیم کیسا تھا. خاموشی سے بھی, اب بتایا نہیں, کہا نہیں ہو تو یہ کیا کر رہا ہے, کتنی تیری عمر ہو گئی ہے, فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. اس کا ایک اور پہلو نکالا خاموشی کے ساتھ. تو اس طرح کے حضور علیہ السلام کی زندگی کے اندر بے شمار ہیں, لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو حضور کی بارگاہ سے فیض یافتہ ہیں ان کے اندر آگے کیا کمالات پیدا ہوئے. پھر ایک انداز تعلیم کا وصف یہ بھی تھا, محبت سے دل جیتا کرتے تھے حضور علیہ السلام. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے میں مسلمان ہوا ہوں نا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر مسکرانا نہیں چھوڑا. یعنی جب بھی دیکھا کرتے تھے نا تو مسکرا دیتے تھے. ایک مسکراہٹ بھی تعلیم ہے, کیونکہ یہ انسان کو احساس قدر دیتی ہے. بندہ کسی کو دیکھ کے مسکرا دے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ میری کوئی اس کے دل میں قدر ہے. تو یہ بھی ایک انداز تعلیم تھا. حضرات محترم, اگر ہم واقعی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اگر ہم واقعی مدرس, امام, خطیب, استاد یا اچھے والدین بننا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا انداز تعلیم کتنا نبوی رہ گیا ہے. کیا ہم دل بناتے ہیں یا دل توڑتے ہیں؟ کیا ہم محبت سے سمجھاتے ہیں یا غصے سے خاموش کرا دیتے ہیں؟ کیا ہم مثال بن کر سکھاتے ہیں یا صرف زبان سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمی ماڈل 3 ستونوں کے اوپر کھڑا تھا: محبت، حکمت اور عمل. محبت، حکمت اور عمل. اگر یہ تینوں چیزیں آ جائیں نا تو نسلیں بدلتی ہیں, معاشرے سنورتے ہیں, دین زندہ ہوتا ہے اور تبدیلی آتی ہے. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور بھی سوال اٹھے گا کہ اب سامنے کون لوگ تھے اکثریت جن کے ساتھ نرمی تھی, جن کے ساتھ پیار تھا, جن کے ساتھ حکمت تھی, جن کی سخت باتوں کو, ترش باتوں کو بھی سہتے تھے؟ کون تھے زیادہ سارے؟ کافر تھے. تو آج اگر کوئی کہے, آج اگر کسی کی عمر 50 سال ہو گئی ہے اور کہے کہ جناب اللہ اس کو غسل کبھی نہیں پتا, تو اس کو کیسے سمجھایا جائے گا؟ اگر کوئی وہ کلیہ یہاں لگائے کہ نہیں جی حضور علیہ السلام تو اتنے پیار سے سمجھاتے تھے, تو آپ بھی اس بابا جی کو پیار سے سمجھائیں نا. اس بابا جی کو پھر میں منبر پہ بیٹھا ہوں, ایسے تو گفتگو نہیں ہم کرتے, اس کو کسی دوسرے طریقے سے سمجھانا چاہیے. بھئی تو کہاں رہ رہا ہے, تو کس ملک میں رہتا ہے, جہاں تو کس محلے میں رہتا ہے جہاں روزانہ 5 دفعہ حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے, محلے میں تیرے مسجد ہے, معلم تیرے مسجد کے اندر موجود ہے, جگہ جگہ پہ معلمین موجود ہیں, اور پھر بھی تیری اتنی عمر گزر گئی ہے کہ تجھے غسل کے فرائض کا نہیں پتا. جب فیض نبوی سے فیض یافتہ ہو کے صحابہ کرام آگے بڑھے نا, جب دور فاروقی آیا تو آپ ایک دفعہ مدینے کے بازار میں چکر لگایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور آپ نے گلے کے اندر ہاتھ ڈالا نا تو اندر سے گیلا تھا, اوپر سوکھا تھا. فرمایا اس کو کھول کے رکھ, اس کو کھول کے رکھ. اور یہ حدیث بھی ایک ملتی ہے, حضرت عمر کے دور میں بھی یہ واقعہ ہوا.
تو اس کے بعد آپ نے اعلان کر دیا، فرمایا خبردار، عمر اس کو بازار کے اندر الٹا لٹکا کے کوڑے مارے گا جو تجارت کے مسائل سیکھ کے بازار میں نہیں بیٹھے گا۔ ہاں، آج دکانوں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک دام۔ یہ دونوں چیزیں حدیث کے خلاف ہیں۔ اگر ایک دام تو پھر وہ حدیث کہاں جائے گی جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی سے مال خریدو تو باس کر کے خریدا کرو۔ حضرت امام علی مقام جب کسی سے خریدتے چیز تو باس کرتے۔ کسی نے کہہ دیا اتنے سخی نانا کے دوتے ہو، نواسے ہو، تو پھر بھی اتنا باس کرتے ہو؟ فرمایا یہی تو میرے نانا کی سنت ہے، یہی تو سنت ہے۔ ایک یہ چیز غلط کر دی، پھر دوسرا خریدا ہوا مال تو واپس ہونا ہی نہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ کوئی دکاندار خریدا ہوا مال اگر خوش اسلوبی کے ساتھ واپس کرتا ہے تو اللہ ہر پیسے کے بدلے اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارا کیا ہو گیا؟ انداز تعلیم ہی بدل گئے، ہمارے رویے بھی بدل گئے۔ تو اس قوم کو پھر حضرت عمر جیسے انداز میں سمجھانا چاہیے۔ آج اگر کوئی کہے کہ مجھے نماز نہیں آتی یا دعائے قنوت نہیں آتی، اسے کہا جائے باقی تو سارا پتہ ہے۔ یہ کون سا کوئی کافروں کا ملک ہے یا کافروں کا محلہ ہے؟ تجھے پتہ نہیں رہا، باقی تجھے سارا پتہ ہے۔ بکریوں کا پتہ ہے کب اس نے بچے دینے ہیں، کب اس نے جناب والا دودھ بند کرنا ہے، بھینسوں کا سارا پتہ ہے، ونڈے کا پتہ ہے، کھیت کا پتہ ہے، باقی سارا کچھ تجھے پتہ ہے۔ یہ بھی پتہ ہے کس کے ساتھ سلام دعا رکھنی ہے، کس کے ساتھ نہیں رکھنی، اور دین کے معاملے میں تو بالکل ہی جملہ ہو گیا۔ اب مجھے پتہ نہیں، اب وہ عقل نہیں رہی۔ اس قوم کو پھر دوسرے طریقے سے سمجھانا چاہیے۔ انداز نبوی بھی ہے، انداز فاروقی بھی ہے، انداز صحابہ کرام بھی ہے۔ اس دور میں کون سامنے تھے اور جب دور صحابہ آیا تو سامنے کون تھے؟ اکثریت مسلمانوں کی تھی، اور اب کیا ہیں؟ اب سارے ہی مسلمان ہیں۔ تو ایک مسلمان ہو کے پھر ان چیزوں سے غافل رہے تو پھر وہ مسلمان تو نام کا ہی مسلمان ہے۔ بھئی ساری عمر گزر جائے، علماء کے ساتھ بیٹھتے اور علماء کی مجلسیں اٹینڈ کرتے اور بندہ نماز بھی اپنی صحیح درست نہ کر سکے تو پھر صحبت کا اثر تو نہ رہا۔ تو یاد رکھ لو یہ چیزیں تب آتی ہیں جب اگلے بندے کو دل سے ماننا جائے۔ استاد ہم اوپر سے تو کہتے ہیں یہ ہمارے قاری صاحب ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، اوپر سے سارا کچھ کہتے ہیں،